اسی در پر جھکی سینوں سے بل کھا کر ادھر اٹھی صدائے یا علی نکلا ادھر بار اللهم صل على محمد وآل محمد یہ پرچم عباس ہے یہ پرچم عباس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے اب تک اسی پر چاہتے زندہ کسی کی پیاس ہے جس نے سہے لاکھوں ستم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اے نوجوانانی ازاں تم ہو کسی دل کی دعا تا حشر اٹھتی ہی رہے سینوں سے ماتم کی صدا قائم رہے اکبر کا ہم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم زندہ یہ بیداری رہے زندہ یہ بیداری رہے یہ سلسلہ جاری رہے یہ سلسلہ جاری رہے ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم مزاداری رہے نکلے اسی چوکھٹ پہ دم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. مسائل کی طرح پڑھنے سے پہلے ایک رباعی پیش خدمت ہے مولا عباس کی شان میں. اپنی اپنی حاجتوں کو دل میں رکھتے ہوئے یہ اس یقین کے ساتھ کہ مولا عباس کبھی رد نہیں کریں گے انشاءاللہ. مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے مانگنے والوں کے دل کو یہ یقین ہے کہ نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے آبا نہیں کہنا تیرا دستور نہیں ہے آبا. آ رہی ہے درود دیوار سے خوشبوئے وفا آ رہی ہے
دیوار سے خوشبوئے وفا ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہیں ہے آباد، ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہیں ہے مانگنے والوں کے بیٹے سے ہوا اس کا اپنی دوسری چچا کے کہتے تھے شہیدی میرے عباس کہاں ہو 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 تنہا ہو کھڑا دشتے بلا دیکھ برانے دیکھو ذرا دیکھو ذرا پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتی ہے کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو دیکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا دم رکتا ہے میرا دم گھٹتا ہے میرا دیتا ہے صدائیں دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ لو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے میں جمال کے برچ کے نہیں ہے تھر آتی زمین ہے تھر آتی زمین ہے الجھا ہوا برچھی میں نا اکبر کا جگر ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرہانے اس دشت بلا میں اس دشت بلا میں تکتا بس دیا دم توڑتے اس کو ارے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ہاتھوں پہ
کہ تسلی دوں در پہ کھڑی ماں کو عباس کہاں عباس کہاں نینی سے لحظ میں علی اصغر کو لٹا کر میٹھی پہ سلا کر میٹھی پہ سلا کر اٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں اٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں دل کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو جاتا ہوں رہے حق میں گلا اپنا کٹانے خالق کی رضا میں خالق کی رضا میں اب شمر کا خنجر اب شمر کا خنجر میری گردن پہ روان عباس کہاں ہو عباس کہاں اور چلتی تھی سیاہ دھیاں وہ بکھرا ظاہر سو جب کھول کے گئے سو جب کھول کے گئے سو ایک لاش بریدہ پہ ایک لاش بریدہ پہ ماں کہتی تھی رو رو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں آل محمد صلی علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پر محمد وآل محمد سب مل کر بآواز بلند حیدری صلوات دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آپ جہاں پر بھی بیٹھی ہے اس انداز میں درود بھیجیے گا کہ آج ملائکہ آپ کے درود اور سلام کو جنت البقیع کے ٹوٹی ہوئی قبروں میں اسپیشلی بی بی ام البنین کی قبر تک لی جائیں انوار الہیہ کی صورت میں۔ سب مل کر بارے دیگر بآواز بلند حسینی صلوات دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ برائے تعجیل در ظہور مولا آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اسپیشلی آج کی شب آج کی رات سرزمین کربلا معلی میں امام زمانہ کے نورانی دعاؤں میں جب وہ اپنے چچا عباس کے ذریعے پر حاضری دے جناب سیدہ کو بی بی ام البنین کو پرسہ دینے کے لیے،
سو امام زمانہ کے دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند فاطمی صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس نورانی صلوات کے صدقے جو بیمار ہے انہیں شفا، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد، ہماری جوان بیٹیاں، ہماری جوان بیٹیوں کے بیٹوں کے نصیب آباد، عاقبت بخیر. اور آج فرائیڈے ہے، ہمارے مرحومین کے تاریخ قبور نور ابوالفضل العباس سے نورانی، اور آج جو ام البنین کے نام جنت میں دسترخوان بچھنے جا رہا ہے اور باب الحوائج کے نام جو دسترخوان بچھنے جا رہا ہے، ہم سب کے مرحومین کو، اسپیشلی بانیان مجلس کے مرحومین کو اس نورانی دسترخوان کا حصہ دار بنا دے. سب مل کر بار دیگر بآواز بلند زینبی صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد وآل. جزاکم اللہ. اس انداز میں آپ لوگ درود بھیجتے ہیں، ان درود کے صدقے خدا آپ لوگوں کے سینوں کو نورانی، ایمان کو مضبوط اور مستحکم برائے تشریف آوری صاحب عزا بانی مجلس سید کونین مادر حسنین کائنات کی ملکہ بنت نبی زوجہ علی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آج کے اس نورانی فرش عزا پر انشاءاللہ سب مل کر بار دیگر بآواز بلند فاطمی صلوات بھیجیے. یہ تو مجھے دماغ خراب کرتی ہے. آجا رک جا. محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا وإمام
سید الساجدین زین العابدین فی شأن عمہ العباس علیہ السلام اِنَّا لِعَمِّ العباس عند اللہ تبارک وتعالی منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. سب مل کر آواز بلند صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ تمام عزاداران سید الشہداء کو، عزاداران غازی باب الحوائج قمر بنی ہاشم، قمروں کا قمر، آسمان بنی ہاشم کا چاند، حضرت ابوالفضل العباس کے اس نورانی فرش عزا پر جو صاحب عزا ہے، جو بانی مجلس ہے، آج جو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ہوسٹ بن کر آپ کے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہے، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے جانب سے اسپیشلی آج جوان بیٹوں کی ماؤں کو، جوان بیٹیوں کے ماؤں کو آج نورانی عباسی فرش عزا پر، وہ فرش عزا میں ابھی رلانا نہیں چاہ رہی ہوں آپ کو، بٹ یہ کہ جب کسی کے گھر ہم ایز اے بینگ گیسٹ ہم چلے جاتے ہیں تو ہم اسی حساب سے تیاری کر کے چلے جاتے ہیں، اسی حساب سے ہماری ڈریسنگ ہوتی ہے. سو آج اس فرش عزا کا مہمان آپ سب بنے ہیں، بظاہر آپ اپنے گھروں میں ہو. وہ فرش عزا جہاں کٹے ہوئے دو بازو ہے، جہاں زخموں سے چور چور پامال لاشا ہے. آج بی بی ام البنین کو ایک بچے کا نہیں، دو بچے کا نہیں، 3 بچے کا نہیں، 4 جوان بیٹوں کا پرسہ دینے ہم سب بیٹھے ہیں. خدا آپ کے پیارے بچوں کو، خدا آپ کے چاند سے بیٹوں کو، خدا آپ کی چاند سی بیٹیوں کو بحق بازوان ابوالفضل العباس انشاءاللہ سلامت رکھے. آج بی بی ام البنین کے جانب سے ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو ویلکم کہنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ آج معرفت کے ساتھ آنسو بہانا اور ہمارے گناہوں کو بخشوا کر یہاں سے اٹھنا، ہر درد کا دوا ام البنین کے لال قمر بنی ہاشم باب الحوائج کے در سے لے جانا ہم سب کو نصیب ہو. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارا ٹاپک ہے وہ رجز، وہ سلوگنز جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میدان کربلا میں جب جنگ لڑنے جاتے تھے، ڈگمگا کر گھوڑوں سے زمین پر گرتے تھے، جام شہادت کو پیتے تھے، جب وہ وصیت کرنا چاہتے یا آخری بات کرنا چاہتے یا کوئی میسج پہنچانا چاہتے تو انہوں نے جو رجز سنا دی ہے اس کی تشریح ہم کر رہے تھے. آج کیونکہ آپ نے اس علم کی زیارت کرنی ہے، آج اس فرش عزا کے گیسٹ آپ لوگ بنے بیٹھے ہوئے ہیں جو علمدار کے نام سے منسوب ہے. سو آج میں وہ رجز آپ کے سامنے سنانا چاہوں گی جو عباس جب بیویوں کے دامن کو چھڑوا کر، جب اپنے پھپھیوں سے ودا کر کے، جب اہل حرم سے ودا کر کے آپ چلے اور نہر فرات پر پہنچتی ہی جو رجز آپ نے سنا دی اس کی آج تفسیر اور تشریح میں کرنا چاہوں گی. سوچئے گا، عباس جو ہمارے ہاں باب الحوائج کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جو غازی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جو باوفا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس عباس کی شان میں، باب الحوائج کی شان میں سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام پرسوں رات کو یعنی شام غریبہ میں جب چچا کے کٹے ہوئے بازو کو انہوں نے دیکھا اور پامال شدہ لاش کو دیکھا، تب حضرت سجاد نے کیا کہا. اور یہ وہ جملہ ہے جو بازار کوفہ میں جب امام حضرت عباس کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھتے
بازار شام میں جب دیکھا تب آپ نے شان عباس میں یہ جملے دہرائے، یہ نورانی حدیث آپ نے کئی مقامات پر ریپیٹ کیا کہ اے دنیا والو میرے چچا عباس کو پہچان لو. آج یہودی کیا، آج کرسچن کیا، آج مسیحی کیا، آج ساری دنیا علی کے شیر دل بیٹے، علی کا شیر، ام البنین کے لال حضرت باب الحوائج عباس سے حاجت لیتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. زین العابدین سید الساجدین فرماتے ان لعمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتا یغبطہ بها جمیع الشہداء یوم القیامہ. توجہ سے سنیے گا، حضرت امام زین العابدین ہمارے بیمار سید سجاد فرماتے ان لعمی العباس، میرے چچا عباس کے لیے عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں وہ مقام ہے، وہ فضیلت ہے، یغبطہ بها جمیع الشہداء یوم القیامہ، جس پر حسرت کھائیں گے، جس پر غبطہ کریں گے، جس پر حسرت کے ساتھ دیکھیں گے قیامت کے دن تمام شہداء. بہار الانوار جلد نمبر 22 میں یہ روایت ہے. یعنی عباس کا مقام جنت میں سب سے زیادہ برتر ہے. عباس کی فضیلت خدا کے نگاہ میں سب سے اس قدر زیادہ کہ تمام شہداء حسرت کھائیں گے، ارمان کریں گے کاش ہمیں بھی عباس جیسا مقام ملتا. سوچ لیجئے گا، آپ اپنے ریلیٹیوز میں آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے فیملی ٹرمز میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن شپ ہے ان کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے گا، آپ اپنے جہاں پر بھی آپ رہتے ہو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا، یہ دنیا کا قانون ہے، یہ ایک فطری اور معمولی بات ہے. جو کمتر ہے وہ ہمیشہ برتر کو دیکھ کر حسد، جیلس پنی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ تو ہم نے سنا تھا کہ جاہل عالم کو دیکھ کر جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں، غریب امیر کو دیکھ کر جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیمار پیشنٹ ڈاکٹر کو دیکھ کر کبھی کبھار جیلس پنی کا شکار ہو جاتے ہیں. بٹ یہ عجیب بات ہے کہ ایک انسان کو خدا نے کریڈٹ دیا ہے، ایک انسان کو خدا نے مقام دیا ہے، ایک انسان کو خدا نے لازوال فضائل سے نوازا ہے، تو وہ انسان جلتا نہیں ہے، جیلس پنی اس کے اندر نہیں ہے، بٹ وہ ارمان کرتا ہے، وہ حسرت میں رہتا ہے کہ کاش مجھے مزید اس جیسا مقام ملتا، اس جیسے کریڈٹ میرے نام ہوتا. قیامت کے دن تمام شہداء، یعنی کہ کون؟ آپ کو پتہ ہے شہید کا درجہ کیا ہے؟ جیسے ہی اس کے بلڈ کا فرسٹ قطرہ زمین پر گرتا ہے خدا اس کو شفاعت کا حق دے دیتا ہے. شہید کا درجہ اس قدر بلند ہے، جیسے ہی وہ شہید ہو جاتا ہے جنت میں اس کے نام محل بن جاتا ہے. شہید کا درجہ اس قدر بلند ہے، وہ جیسے ہی شہادت کے جام کو نوش کر کے زمین پہ گرتا ہے جنت سے ملائکہ آتے اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر جنت میں لے جاتے ہیں. وہ شہداء حضرت عباس کے مقام پر حسرت کھائیں گے، خدایا تو نے شفاعت کا حق ہمیں دیا، خدایا تو نے جنت میں اتھارٹیز بے شمار ہمیں دے دی، پروردگار تو نے لازوال کریڈٹ ہمیں دے دیا، لیکن جو مقام عباس کو تو نے دیا ہے، جو فضیلت عباس کو تو نے دی ہے، اس پہ ہم سب رشک کھاتے ہیں. جیلس کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، رشک کرنا کہ خدایا تو نے اس کو وہ مقام دیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا مجھے بھی دے دے. اس کو جیلس نہیں کہتے، اس کو دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا اور اپنے لیے بھی ویسے ہی دعا مانگنا. اور عباس کا شان، عباس کا مقام، عباس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ سید الساجدین زین العابدین فرماتے ایون حضرت حمزہ سید الشہداء، جتنے شہید، جعفر طیار، کیوں جعفر کو طیار کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ خدا نے جنت میں انہیں 2 پر عطا کیے، وہ پرواز کرتے ہیں، وہ اڑان لیے پورے جنت میں گھومتے ہیں، طواف کرتے ہیں، وہ بھی رشک کریں گے عباس کے مقام پر. سو سمجھ گئے خدا نے عباس کو وہ کریڈٹ، وہ مقام، وہ فضیلت، وہ عظمت جنت میں عطا کی ہے. سید الساجدین فرماتے ہیں باقی سارے شہداء ایون حضرت حمزہ اس پہ رشک آئیں گے. کیا ہے ام البنین کا لال. اور یہ عباس جب روز عاشور، عصر عاشور نہر فرات کی طرف گئے تو آپ نے ایک رجز پڑھی. وہ رجز کیا ہے سن لیجئے گا.
بہت خوبصورت رجس ہے. واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. تم لوگوں کو میں پیاسے لگتا ہوں, تم لوگوں کو میں بھوکا لگتا ہوں, تم لوگوں کو میں تھکا ہارا ہوا لگتا ہوں. سنو, یہ 3 دن کا پیاسا لاشوں پہ لاشیں اٹھائے ہوئے انسان کی رجز ہے. یہ میرا نعرہ ہے, یہ میرا بلیف ہے, یہ میرا عقیدہ ہے. اب بھی چکنا چور مجھے کرو گے, ریزہ ریزہ کرو گے, اربن اربن کرو گے, میرے لاش پر گھوڑے بھی دوڑاؤ گے, 1000 بار میں زندہ ہو جاؤں, 1000 بار میں سرزمین کربلا پر اسی طرح شہید ہو جاؤں, میرا نعرہ ایک ہی ہوگا, میری رجس ایک ہی ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ واللہ ان قطعتم یمینی, اللہ کی قدرت کی قسم, اللہ کی عظمت کی قسم, تم لوگ میرے بازو کو 1000 بار کاٹ لو, پھینک دو. انی احامی ابدا عن دینی. تم عباس کو کیسے پاؤ گے؟ تڑپتے ہوئے نہیں پاؤ گے, مچلتے ہوئے نہیں پاؤ گے, درد کا اظہار کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے, پانی مانگتے ہوئے نہیں پاؤ گے, طبیب اور ڈاکٹر کو بلاتے ہوئے نہیں پاؤ گے. تم لوگ عباس کو کیسے پاؤ گے؟ 100 بار اس کے بازو کو کاٹ لو, اس کے لاشے پر گھوڑے دوڑاؤ, اس کو زندہ زندہ پامال کرو. میری رجس, میرا نعرہ ایک ہی ہوگا, انی احامی ابدا عن دینی. مارنا ہے مار ڈالو, پامال کرنا ہے پامال کر لو. بے شک انی احامی, تم لوگ مجھے حامی پاؤ گے. کس چیز کا؟ عن دینی. بازو کٹے تو کٹتا ہے, بدن پامال ہوتا ہے تو ہونے دو, ریزہ ریزہ ہوتا ہے تو ہونے دو, مشق سکینہ پر تیر پیوست ہوتا ہے تو ہونے دو. لیکن عباس کو, علی کے شیر کو, زینب کی غیرت کو, طاقت بازوان حسین کو تم کیسے پاؤ گے؟ ام البنین کے لال کو کیسے پاؤ گے؟ یہ میری ماں کی تربیت ہے. انی احامی عن دینی ابدا, میں ہمیشہ اپنے دین کے لیے حامی بن کر کھڑا رہوں گا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ظاہر ہے, یہ اس علی کا فرزند ہے, اس علی کا بیٹا ہے. جب رسول خدا نے ایک روز علی کو بلایا, آپ کو پتہ ہے علی کو بلایا اور کہا, علی آج جنت میں تیرا مقام نہیں, دنیا میں تیری عظمت نہیں. علی آج میں ایک سیکرٹ آپ کو بتانے کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے. علی میرے بعد یہ امت اس قدر آپ پہ ظلم ڈھائے گی, اس قدر آپ کو ستائے گی, ایک رات آئے گی جس میں مسجد کے محراب میں آپ کے سر مبارک پر ضربت مارے. آپ کیا سمجھتی ہے کہ علی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ علی کا ریئیکشن کیسا ہوگا؟ علی نے یہ نہیں کہا زخم بہت گہرا ہوگا, علی نے یہ نہیں کہا اس وقت ڈاکٹر طبیب اویلیبل ہوگا یا نہیں ہوگا, علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں زندہ گھر تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا, علی نے یہ نہیں کہا کہیں میری بیٹی مر تو نہیں جائے گی میری شہادت یا میری ضربت کی خبر کو سن کر. علی نے یہ نہیں کہا اس وقت میں اکیلا ہوں گا, آدھی رات ہوگی, میرے بچے میرے حسنین میرے آگے پیچھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. علی نے جسٹ ایک بات کہی, علی کا ایمان, علی کا تقوی, علی کی معرفت, علی کی عبودیت. یہ عباس اسی علی کی تربیت کا نتیجہ ہے. کیا کہا علی نے؟ کیا کہا علی نے؟ افی سلامت من دینی, میرے سر پہ ضرب لگنے سے دین کی بقا تو ہوگی نا, دین کی عظمت تو بچے گی نا, اور میری عاقبت بخیر ہوگی یا نہیں؟ رسول نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا, وہاں پر بھی کہا یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی. خدا کی قسم اے علی, تو میرے لیے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی منزلت تھی, ہارون کا مقام تھا, ویسے ہی تو میرے لیے جانشین ہو, میرا وزیر ہو, میرے وصی ہو, میرے ولی ہو. الا لا نبی بعدی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اللہ عزیزان من, یہی وجہ ہے جب حسین مدینہ سے نکلی, یہ باتیں آپ نے بہت سنی ہوئی, اس لیے میں بہت جلد یہاں سے گزرنا چاہوں گی. کہا کس لیے جا رہے ہو مدینے کو ویران کر کے؟ ایک ہی جملہ کہا,
ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں، لوگوں کا معبود دنیا ہے، لوگ دنیا کے سامنے جھکتے ہیں. بظاہر چرچ بہت زیادہ ہے، بظاہر مسجدیں بہت زیادہ ہے، بظاہر مسلم کی تعداد بہت زیادہ ہے کاؤنٹنگ کرو تو، لیکن دیکھا جائے تو ریئل لائف میں ساری دنیا، سارے لوگ دنیا کا غلام بن چکے ہیں. والدین لائق علی السنتہم. مولا امام حسین فرما رہے اور دین کا نام، دین کی چرچا ان کی زبان کے حد تک محدود ہے. سو دین کی حمایت میں، دین کا حامی بن کر میں مدینے کو چھوڑ کر کربلا آباد کرنے چلا ہوں. اسی لیے زینب کو لے کر جا رہا ہوں. زینب چادر دے گی، دین کی عظمت بچے گی. زینب اسیر ہوگی، دین اسیری سے نجات دین کو ملے گا. زینب غربت کو سہے گی، دین کی عظمت بچے گی. تو عباس کی رجز میں صرف ایک میسج ہے، انی احامی ابدا عن دینی، کہ تم ام البنین کے لال عباس کو ہمیشہ دین کا حامی پاؤ گے. صرف محرم میں نہیں، صرف سفر میں نہیں، صرف ربیع الاول میں نہیں، لائف ٹائم. چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے وہ بچپن میں ہو، چاہے وہ لڑکپن میں ہو، چاہے وہ جوانی میں ہو، چاہے وہ رات کی تاریکی میں ہو، چاہے وہ میدان کربلا ہو، چاہے وہ عصر عاشور ہو، ام البنین کے لال عباس کو تم صرف اور صرف ایک ہی صورت میں پاؤ گے، وہ یہ کہ عباس ہر پل دین کا حامی ہوگا. یہ ہے یا علی مدد حق حیدر. آج عباس کی اس رجز سے یہ میسج لے کر چلیے گا میری مائیں بہنیں. اگر اس رجز کو میں آپ کے سامنے رکھوں، بیکاز میں دیکھتی ہوں آج کے دور میں بھی اور سرزمین کربلا میں بھی کہ بیٹنگ ان ریلیجنس، مذہب میں ہم شرط رکھتے ہیں کہ میرا مذہب مجھے اگر اس بات کی اجازت دے ٹھیک ہے میں ایکسپٹ کر لوں گی. مجھے کوئی تقلید کا فلسفہ بتائے تو میں تقلید شروع کروں گی. مجھے کوئی یہ بتائے کہ ڈانس کیوں حرام ہے، گانا سننا کیوں حرام ہے، اس شرط کے ساتھ میں ایکسپٹ کر لوں گا کہ بھائی گانا مجھے کسی صورت نہیں سننا ہے. بیٹنگ اینڈ ریلیجن کہ آپ دین کے اندر شرط رکھنا شروع کرتے ہو. ایسے ہی ایک شخص تھا، سن لیجئے، کربلا میں ضحاک بن شرقی. ضحاک شرقی وہ شخص ہے جس نے امام حسین نے جب دعوت دی، امام خود چل کر گئے. امام نے یا تو میسنجر کو بھیجا ہے یا لیٹر بھیجا ہے یا خود امام اٹھ کر چل کر گئے اس کو دعوت دینے کے لیے. امام چل کر گئے ضحاک شرقی کے پاس. اس سے کہا ضحاک میں دین کو بچانے جا رہا ہوں، میں دین کا حامی بن کر جا رہا ہوں اور میرے لشکر کا علمدار یہ عباس ہے. میں تمہیں انوائٹ کر رہا ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں تمہیں پکار رہا ہوں اور میں خود چل کر آیا ہوں تمہیں دعوت دینے کے لیے. چلو گے میرے ساتھ؟ کھڑا ہو. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ پر سلام ہو. بٹ بیٹھے، ایک شرط ہے. کیا ہے وہ شرط؟ جہاں میں دیکھوں گا یا ابا عبداللہ الحسین، جہاں میں دیکھوں گا کہ آپ مغلوب آ رہے ہو، وہ آپ پر غالب آ رہے، وہ جیت رہے، سب کچھ ان کے حق میں ہے، وہاں میں آپ کو چھوڑ دوں گا. خدایا حسین جب مولا نے اس کے ظرف کو دیکھا، اس کے ایمان کو اس انداز میں دیکھا، مولا نے فرمایا اب تو خود سوچو، اگر تو سمجھتا ہے تو آخری پل تک میرے ساتھ دے سکتا ہے تو آ جاؤ. ایک چانس دے رہے مولا تو جانتے تھے بٹ چانس دے رہے. کہیں ایسے نہ ہو کل کو وہ یہ کہے کہ میں نے یہ شرط رکھی تو امام نے مجھے آنے کی اجازت نہیں دی. اور یہ شخص گیا ضحاک شرقی کربلا آیا. جیسے کل کی مجلس میں نے آپ کو عبید اللہ بن حر جعفی کا بتایا، پرسوں میں نے حرسمہ بن سلیم کا آپ لوگوں کو بتایا، اور وہ ٹوینس بچے میں نے ان کا آپ کو بتایا، عمر ابن قرظہ اور علی ابن قرظہ کا. ایک یزیدی دوسرا حسینی، ایک جنتی تو دوسرا جہنمی، ایک دنیا کا غلام تو دوسرا حسین کا غلام. ضحاک شرقی گیا، جیسے ہی اس نے کربلا میں دیکھا کہ اب تو بچوں کی لاشیں بھی آ رہے، اب تو بنی ہاشم کے جوان بھی کٹ چکے، اب تو سارے صحابی شہید ہو گئے، چھوڑ کر چلے گیا. اس نے کہا اسی شرط پہ تو میں آیا تھا کربلا، سو میں مزید آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا.
अब्बास मुझे और आपको ये रास्ता दिखा रहे कि दीन में शर्त नहीं चलता है। इन्नी उहामी अबदन अन दीनी, अबदन यानी लाइफ टाइम, तुम हर पल अब्बास को दीन का हामी पाओगे। मेरे अलम को थाम कर मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अब्बास कह रहे मेरे अलम को थाम कर, मेरे अलम के साये से शिफा, दवा, औलाद, आकिबत बखैरी, करबला, आजादारी, जन्नत लेना चाहोगे, ये शर्त है कि अबदन दीन का हामी बनो। उठ खड़े हो जाओ और बोलो, हम जिक्र अली के साथ फिक्र अली को अपनाने वालों में से हैं। हम जहां हुसैन का नाम लेते हैं वहां हुसैन का काम करने वालों में से है। हम जहां रस्म अलमदार को अपना लेते हैं वहां अज़्म अब्बास को अपनाने वालों में से है। हम जहां रोते हैं रो रो कर बेहोश होने वालों में से नहीं है। हम अब्बास के अलम के छांव में ऐसे रोते हैं कि हम हमेशा के लिए जाग उठते हैं, हम होश में आते हैं। ये पैगाम हजरत अबुल फजल अब्बास है नहीं, मासूमा जाफरी नहीं, ये अब्बास अपने रजज में दे रहे। इन्नी उहामी अबदन अन दीनी, खुदा रा इसे याद रखिएगा। ए अली की शान में नारा लगाने वालों, अब्बास तुमसे मुखातब है कि अब्बास चाहे घोड़े पर हो, चाहे घोड़े से गिर रहा हो, चाहे जमीन पर गिरते हुए उसको सहारा देने के लिए बाजू ना हो, आंखों से तीर निकालने के लिए बाजू ना हो, अपने मौला हुसैन को देखने के लिए आंखों से खून साफ करने के लिए हाथ ना हो, अब्बास का लाशा पामाल हो जाए, बट अब्बास का नारा सिर्फ एक है, इन्नी उहामी अबदन अन दीनी। खुदा की कसम उम्मुल बनीन का लाल लाइफ टाइम आखिरी पल तक दीन का हामी बना रहेगा। तभी खुदा ने कहा तुझे मैं बाबल हवाइज बना देता हूँ। नारा हैदरी या अली या अली, जज़ाकुमुल्लाह। सो अगर आज अब्बास की अलम के छांव में जाने से पहले, अब्बास की छांव का मेहमान बनकर अपने घर के लिए तोहफा लेने से पहले, आज उम्मुल बनीन को पुरसा देने से पहले, अगर अब्बास की इस रजस पर आपके बच्चे लब्बैक कहना चाहेंगे और सफर इश्क के लिए इंशाअल्लाह तैयार होना चाहेंगी, इस रजज में 3 मैसेज बाबल हवाइज हजरत अब्बास मुझे और आपको दे रही है। वो क्या है? सबसे पहले दीन की क्वालिटीज को समझना। शिया क्या है, सुन्नी क्या है, इस्लाम क्या है, दीन की क्वालिटीज को आप पहचान लो। आप मार्केट में जाते हो, आप इतने शॉपिंग में एक्सपर्ट होते हो कि कुछ शॉपकीपर्स, दुकानदार बिगिनिंग में ही आपको कह देते हैं कि बहन मैं समझ गए आप एक्सपर्ट हो, आपके सामने हम 2 नंबर की चीज आपके सामने हम नहीं रख सकते। अब्बास फरमा रहे हैं दीन को इस तरह पहचान लो, पहली चीज। सेकंड, दीन के लिए जो थ्रेट्स है उनको पहचान लेना। और थर्ड, उसके बाद थर्ड क्या है? हजरत अब्बास इस रजस में मुझे और आपको मैसेज दे रहे हैं, वो ये कि दीन की हिफाजत करो। कैसे अपने दीन को सेफ रखो? जो आंसू आप यहाँ पर बहाते हो उसको कब्र तक ले चले। जो सवाब आज आपने फर्श अज़ाए सैयद शुहदा पे कमा लिया है, जो क्रेडिट आपके नामे आमाल में आया है, उसे कब्र तक ले चले। आपको पता है एक बहुत प्यारी रिवायत है कि कयामत के दिन कुछ लोग होंगे जिन्हें कहा जाता है कि अभी थोड़ी देर में तुम्हें जहन्नुम लेकर जाएगा। वो खड़े हो जाते हैं, बहुत रोते हैं और रोते रोते कहते हैं परवरदिगारा ये तो जस्टिस नहीं है, ये तो इंसाफ नहीं है। मैं तो नमाजी था, मैं तो सदका निकाला करता था, मैंने तो चैरिटीज में इतने हिस्से लिए, तो आज क्रेडिट में जन्नत में ले जाने के बजाय मुझे जहन्नम की क्यों ले जाया जा रहा है? यहाँ अर्शे खुदा से आवाज आती है। इमाम मोहम्मद बाकर की हदीस से अर्शे खुदा से आवाज आती है, जो कितनी नमाजें तुमने पढ़ ली ना, वो उस गुनहगार के हिस्से में, उसके नामे आमाल में चली गई। क्यों? तुमने इतनी उसकी गिबत की थी, इतनी उसकी बुराई की थी। जब जब तुमने उसकी बुराई की, तुम्हारे सारे सवाब उसके नामे आमाल में लिख दिया गया। कहते मेरा रोजा सारा कहाँ गया? तुम रोजा रखते थे,
لیکن تم نے روزہ کا حق کبھی بھی ادا نہیں کیا تھا. یتیم کا حق چھین کر تم روزہ رکھتے ہو. کہاں کا روزہ ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ تو وہاں پر وہ شخص دیتے ہیں. کچھ لوگ جنہیں سرپرائز دی جاتی ہے، جنہیں یہ خوشخبری دی جاتی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے چلو اٹھو چلو فوراً چلو. جیسے آپ کو سڈنلی کوئی کہتے ہیں نا یہ ٹکٹ آ گیا چہلم پہ انشاءاللہ آپ واک کے لیے نجف سے کربلا آپ جا رہے ہو، آپ شوکڈ ہو جاؤ گے. آپ بولو گے یہ سرپرائز یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. کورونا میں کوئی مجھے یوں ٹکٹ دے دے ریٹن اور مجھے بتایا جائے کہ تم جا رہے ہو کربلا. اس طرح صحرائے محشر میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے کچھ لوگ ہوں گے جنہیں سڈنلی کہا جاتا ہے اٹھو فوراً اٹھو اور ابھی چلو جنت. وہ حیران رہ جاتے خدایا میں تو گنہگار تھا، میں تو اتنا اچھا نہیں تھا، مجھے کس بات پہ جنت لے جایا جا رہا ہے. تو اس کے نام اعمال کو کھول لیتے ہیں. اس کی نماز تمہارے نام اعمال میں آیا، اس کے صدقات تمہارے حق میں آیا، اس لیے کہ تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا لیکن اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا. دین کو پہچانے، دین کے لیے جو تھریڈس ہے اسے پہچان لے. اس کے بعد دیندار اپنے دین کو آپ سیف رکھو. جو اعمال آپ کرتے ہو اس کو سیفلی قبر تک لے جاؤ، تبھی کام آئے گا، تبھی ان اعمال کا آؤٹ پٹ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گا. حضرت ابوالفضل عباس یہ میسج مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں. عزیزان من ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد. حجاب اور پردے کے فلسفے پر ایک ریسرچ لکھ رہی تھی ایران میں، کیونکہ میری جو ڈاکٹریٹ ہے پی ایچ ڈی ہے وہ ہے وومن رائٹس ان اسلام. اس میں جب یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ اسلام عورت کو، خواتین کو حجاب کے حصار میں ترقی کے جانب گامزن ہونے کی اجازت نہیں دیتا، ہر جاب کو اسلام اجازت نہیں دیتا. سو میں نے سوچا میں حجاب کے فلسفے پر ایک ریسرچ کروں. ریسرچ کرتے 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 مجھے ایک آرٹیکل ملا جس کا رائٹر ہے، میں آج نام آپ کو بتا رہی ہوں، مائیکل کوک. ہز امریکن، یو ایس اے سے ہے یہ اور وہ کرسچن ہے، شکاگو میں رہتا ہے. مائیکل کوک بہت خوبصورت انداز میں، سوچئے گا آپ، سنی بھی نہیں ہے، دیوبندی بھی نہیں ہے، اسماعیلیہ بھی نہیں ہے، مسلم ہی نہیں ہے، وہ کرسچن ہے. اور اس نے آرٹیکل لکھا ہے، اپنے آرٹیکل اور ریسرچ کا نام اس نے پتہ ہے کیا رکھا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن منکر. سوچئے مائیکل کوک شکاگو میں رہتا ہے اور وہاں پر اس نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر پر لکھا ہے آرٹیکل. اور وہ کہتے ہیں میں نے کیوں یہ آرٹیکل لکھا؟ ایک روز میں فٹ پاتھ پر کھڑا تھا، بس کا انتظار کر رہا تھا بس سٹاپ پہ. وہاں میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت پیاری سی ینگ جوان لڑکی آ جاتی ہے. اس لڑکی کو وہاں پر کچھ جوان لڑکے آتے ہیں اور وہ ہراسمنٹ کا شکار ہو جاتے، اس کو بہت ہراساں کرنے کی کوشش کرتے. سو میں نے دیکھا لوگ دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی وہاں پر ریسپانسبل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سب اپنے موبائلز میں لگے ہوئے، سب اپنے زندگی میں مصروف ہے. کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ بچی ڈر رہی ہے. آؤ تمہارا دین تمہاری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی قرار دیتے ہیں کہ جب تمہارے نظروں کے سامنے کسی کی عزت پر بات آ جاتی ہو، کسی کے ناموس پر بات آ جاتی ہو، کسی خاتون کی عزت پر بات آ جاتی ہو، حد کے حرمت ہو جاتی ہو، تمہارے اوپر فرض ہے، تمہاری رسپانسبلٹی ہے، جاؤ اس کو بچاؤ، اس کی عزت کو بچاؤ. مائیکل کوک کہتا ہے میں نے دیکھا کسی نے کچھ نہیں کہا اور اس بچی کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر چلی. اس رات میں نے سوچا کہ تم ایسا ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ دنیا میں کیا کوئی ایسا ریلیجن، کوئی ایسے مذہب نہیں ہے کہ جس میں یہ رسپانسبلٹی مردوں کو دے دی گئی ہو یا عورتوں کو دے دی گئی ہو، جہاں کسی کی عزت پر آنچ آئے، جہاں کسی کی جان کو خطرہ ہو، جہاں کچھ ہو تو وہاں پر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. میں نے ریسرچ کیا، مجھے کہیں کچھ نہیں ملا. میں گیا اسلامک بکس میں دیکھنے کے لیے، بہت ریسرچ کیا، بہت اسٹڈی کیا. وہاں پر مجھے ایک قانون، ایک لا مجھے ملا جس کا نام تھا امر بالمعروف اور نہی عن
منکر کہ تم عالم ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں کرتا، تم مرد ہو عورت ہو کوئی فرق نہیں کرتا، جہاں تمہارے نظروں کے سامنے ظلم ہو جائے، چاہے وہ تمہارا اپنا گھر ہو، چاہے وہ تمہارے آفس میں ہو، چاہے وہ تمہارے کالج میں ہو، چاہے وہ تمہاری یونیورسٹیز میں ہو، چاہے وہ فٹ پاتھ پر ہو، چاہے وہ بس اسٹاپ میں ہو، اگر تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہو جائے یا کسی کا حق چھینا جائے یا کسی کی عزت پر بات آ جائے، اسلام کہتا ہے واجب ہے اٹھو، اور یہاں پر امر بالمعروف اور نہی از منکر کرو۔ میں نے دیکھا اسلام سے زیادہ کمپلیٹ، اسلام سے زیادہ جامع، اسلام سے زیادہ آسان، اسلام سے زیادہ، اس کے جملے سن لیجئے، اسلام سے زیادہ ماں کی طرح اپنے چاہنے والوں اور اپنے اوپر عقیدت رکھنے والوں کا خیال رکھنے والا دین، مذہب، ریلیجن ساری دنیا میں کوئی اور دین نہیں۔ سن لیجیے گا، اور وہ کہتے ہیں اس کا بھی مکمل جھلک دین کامل اسلام، جس میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مائیکل کوک کہتا ہے، وہ بھی میں نے ریسرچ کیا تو میں نے دیکھا وہ اہل سنت نہیں، وہ فلاں نہیں، وہ فلاں نہیں، وہ ہے تو علی کے چاہنے والی۔ سو یاد رکھیے گا میری مائیں، میری بہنیں، میں فرش عزا کے حوالے سے بتاتی چلوں، یہ ابوالفضل العباس کا جو فرش عزا ہے، یہ 3 کوالٹی یاد رکھیے گا، دین کے کوالٹیز کو پہچان لینا، اور دین کو جو تھریٹ سے ہمارے زمانے میں، چاہے وہ میڈیا سے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو، چاہے وہ ہمارے رسم و رسومات سے ہو، اس کو پہچان لینا، اور تھرڈ چیز اپنے دین کو سیف رکھ کر قبر تک لے جانا، تاکہ شفاعت سیدہ اور اولاد سیدہ آپ کو نصیب، اور ساقی کوثر کے ہاتھوں آب کوثر پینا آپ کو نصیب ہو۔ بہت خوبصورت پہلے پوائنٹ کے لیے میں نے 5-6 کوالٹیز نکالی ہے، جس کو سن کر ہر شیعہ کیا، ہر سنی کیا، ہر وہابی کیا، ہر کرسچن کیا، میرا دل گواہی دیتا ہے، کیا میں قسم کھا سکتی ہوں ان کوالٹیز کو مذہب تشیع علی کے چاہنے والوں کے حوالے سے سنو تو ساری دنیا علی کے در پر جھک جائے اور اپنے آپ کو عزاداری کا غلام اور اپنے آپ کو عزاداری کی کنیز سمجھے۔ ایسی کوالٹیز ہے حسینیت میں، مذہب علی ابن ابی طالب میں، اور میں آج بتاتی چلوں لائیو مجلس سے، جو سن رہے سن لیجئے، آج اس فرش عزا پر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میرے ساتھ صرف میری 2 بہنیں یہاں بیٹھی ہے جو نان شیعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں آج یہاں کیوں آ کر بیٹھی ہے؟ کوئی نہیں ہے اس فرش عزا پر، دو نان شیعہ، جو میں ان سے ابھی کہہ رہی تھی کہ یو آر سو لکی کہ حضرت عباس نے آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ ان سے اگر آپ پوچھ لو کہ آپ کیوں عباس کے فرش عزا پر آئی ہے، ان کا جواب یہی ہے کہ ہمیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے یہاں یہ 2 بہنیں ہماری بیٹی ہیں، اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ کہ آج ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہے ہم فرش ابوالفضل العباس پہ جا رہے ہیں، کسی کو نہیں خبر، بس ہمیں صرف ایک بات کا پتا ہے کہ عباس نے ہمیں بلایا، ہم یہاں پر آئے ہیں، اور ہم یہاں سے سکون، ہم یہاں سے دوا، ہم یہاں سے اپنے حاجت کو لے کر جائیں گے۔ آج وی آئی پی گیسٹ ہے یہ میری دونوں مائیں بہنیں حضرت ام البنین کے، اور میں آپ سب کی طرف سے ان سے کہوں گی، آپ لوگ وہب قلبی کے ماں کی طرح ہیں، آپ لوگ وہب کے مانند تھے، پلیز سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ آج اس مجلس کو جو سن رہے ہیں نا، فیس بک پہ، زوم پہ، ان سب کے لیے، کیونکہ آج آپ لوگوں کا ہاتھ جس طریقے سے بس یہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہے میرے سامنے، جس طریقے سے ٹرسٹ کر کے پورے یقین کے ساتھ آپ عباس کے در پر بھیک مانگنے بیٹھی ہے، خالی جھولیاں پھیلا کر بیٹھی ہے، مجھے یقین ہے آج کی شب آپ دونوں ایک مانگو گے، باب الحوائج 10 عطا کریں گے۔ آج خالی ہاتھ نہیں جانے والے ہیں۔ آج آپ کی سفارش وہب کی ماں اور جناب سیدہ حضرت عیسیٰ، حضرت اسماعیل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب آپ کے لیے سفارش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ۔
اس لیے میں نے ان کی طرف اشارہ کیا تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ عباس کے در کا مہمان کون کون بنا کرتے، اور رات کے اس وقت دیکھیے عباس کے دروازے کو نوک کرنے، دستک دینے یہ بہنیں آئی ہیں. خالی ہاتھ نہ جائیے گا. دین کی کوالٹیز عباس کے اس رجس سے انشاءاللہ کل کے مجلس میں ضرور بتا دوں گی. آج وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے اور آج گریہ کرنا ہے، آج رونا ہے. آج دل کھول کر روئیے گا، آج تکلف کے ساتھ پلیز نہ روئیے گا. عباس کی یہ رجز میں سمجھتی ہوں اس بکلٹ کی طرح ہے کہ آپ سیل فون نیا لے لو، آپ آئی پیڈ لے لو، پتہ نہیں آپ گھر کے لیے واشنگ مشین لے لو، آپ نیا فریج لے لو، تو جیسے ہی آپ ڈبے کو کارٹن کو کھول لیتے ہو، بن پیک آپ چیز لے لیتے ہو، اور جب اس کو آپ اوپن کر لیتے تو اس کے اندر گائیڈنس کے لیے ایک بکلیٹ ہوتی ہے جس میں آپ کو ٹیمپریچر بتایا جاتا ہے، جس میں آپ کو لیمٹس بتائی جاتی ہے. فار ایگزامپل اس میں یہ بتایا جاتا ہے یہ واشنگ مشین اس میں only 10 kgs کلوتھ کو آپ ڈال سکتے ہو، لیکن آپ نے اگر 20 kg ڈال دی وہ واشنگ مشین خراب ہو گئی. قصور مشین کا نہیں، قصور کمپنی کا نہیں، قصور آپ کا ہے. عباس کا ماتم، عباس کی مجلس، عباس کی یہ رجس، یہ بالکل میں آج کھول کے آپ کو بتا رہی ہوں، ایموشنلی نہیں. یہ رجس اسی بکلٹ کی طرح ہے جو مجھے اور آپ کو صراط مستقیم دکھا رہے، نورانیت کا راستہ دکھا رہے، ہدایت کا راستہ دکھا رہے، فرش سے عرش تک پہنچنے کا راستہ دکھا رہے، یزیدیت سے حسینیت کی طرف جانے کا، شقاوت سے سعادت کی طرف جانے کا، اسی طرح اصحاب یسار سے یمین کے سرکل میں آنے کا، اسی طرح فرش عذاب پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو معراج ام البنین تک پہنچنے کا راستہ حضرت عباس اپنی اس رجس میں بیان فرما رہے. ایران میں ایک مجتہد تھے جن کا نام تھا حضرت آیت اللہ عظمی شوشتری. آپ سب نے نام سنا ہوگا، جنہیں بہلول زمانہ بھی کہا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کون تھے یہ حضرت آیت اللہ عظمی شوشتری؟ یہ ان کے سٹوڈنٹ سے میں نے سنا ہے، ان کو کوئی کوشچن ہوتا تو وہ پیج پر وہ سارے سوالات لکھتے، اس کے بعد پیج کو طے کرتے اور آسمان کی طرف یوں پھینک دیتے، نیچے آتا تو ہر سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہوتا تھا. سوچئے آپ، حضرت آیت اللہ عظمی شوشتری عراق کی ایک سٹی، ایران کی ایک سٹی خرم شہر میں مجلس پڑھ رہے تھے، اور وہ مجلس باب الحوائج قمر بنی ہاشم حضرت عباس کی مجلس تھی. وہ کہنے لگی کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، سڈنلی میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت 22 ایئرز کا جوان مخیلب جو پیرالائز تھا، جو بول نہیں سکتا تھا، جو ہل نہیں سکتا تھا، اس کو ویل چیئر پر بٹھائے 2-4 جوان فرش عزا پر لے کر آئے. خیر میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے پوچھا نہیں، کیونکہ فرش عزا پر جو بھی آتے ہیں وہ بانی مجلس کا مہمان نہیں ہوتے، وہ پڑھنے والے کا گیسٹ نہیں ہوتے، وہ حسین اور اولاد حسین کا گیسٹ ہوتے ہیں. سو کسی کو حق نہیں ہے یہ بولے کہ آپ کیوں آئے ہو. کہنے لگے میں ممبر پہ تھا، اس جوان کو لایا اور ممبر کے ساتھ ویل چیئر کو رکھا. میں نے صرف اتنا دیکھا کہ وہ آنکھیں ہلا سکتا تھا، سو آنکھوں سے بار بار مجھے دیکھ رہے اور آنسو بہا رہا ہے. آیت اللہ شوشتری فرماتے، توجہ سے سن لیجئے گا، فرش عزائے باب الحوائج قمر بنی ہاشم، عباس کی عظمت کیا ہے. آج کس بی بی نے آپ کو دعوت دی ہے؟ آج کس پر رونے کے لیے آپ یہاں بیٹھی ہے؟ آج بہنوں کے پہلو میں عباس کی بہنیں بیٹھی ہوگی دعا دینے کے لیے. آج ماؤں کے پہلو میں عباس کی دونوں مائیں فاطمہ اور ام البنین دونوں بیٹھی ہوگی. مخیلب 1 سال سے پیرالائز پیشنٹ تھا. کہتے ایک محرم کا چاند نظر آیا، میں نے اپنی ماں کو اشارہ کیا کہ کسی طرح مجھے امام بارگاہ تک لے چلے، وہ نہیں سمجھ سکی. 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6، 7، 8، اسی طرح 9 کی شب آئی. تاسوعا جسے ایران میں کہا جاتا ہے. کہ میں یوں تڑپا عشق ابوالفضل العباس میں،
اس قدر میں نے بھلک بھلک کر آنسو بہایا، میں بول نہیں سکتا تھا، بٹ میری ماں سمجھ گئی کہ میرا بچہ ام البنین کے لال عباس کی ماتم میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ سو دوستوں کو بلا لیا، ویل چیئر پہ اس کو بٹھا کر امام بارگاہ بھیج دیا، اور جب امام بارگاہ میں ممبر کے ساتھ اس کو رکھ دیا گیا، وہ کہتے ہیں حضرت آیت اللہ شوشتری مصائب جب انہوں نے شروع کیا، اسپیشلی وہ مصائب جو زینب سے عباس کی وداع کا تھا، وہ مصائب جب شروع کیا، مجھے اس قدر رونا آیا، میرا دل تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا کہ میں چیخ کر بولوں یا ابا الفضل العباس، بٹ میں بول نہیں سکتا تھا، میں ہل نہیں سکتا تھا، میرا پورا بدن، میری باڈی فالج کی وجہ سے، پیرالائز ہونے کی وجہ سے زندہ لاش بنا ہوا تھا، بٹ دل ہی دل میں مچلتا رہا، کہتا رہا کاش میں کھڑا ہو جاؤں، کاش میں پوری آواز کے ساتھ روؤں، کاش میں آج دل کھول کر بی بی ام البنین کو پرسا دوں۔ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، جب حضرت آیت اللہ شوشتری نے مصائب ختم کر دی، لوگ کھڑے ہو گئے ماتم کے لیے، خدا کی قسم میں نے کیا دیکھا، ابھی بس ماتم شروع ہو ہی رہا تھا، میں نے دیکھا امام بارگاہ کے مین انٹرنس سے ایک سفید گھوڑ سوار اندر آئے، میرے قریب آ کر وہ گھوڑا رکا اور میرا نام لے کر کہتے ہیں مخیلب اٹھو، عباس کا ماتم کرو۔ کہتے میں نے بے زبانی کے عالم میں کہا میں پیرالائز پیشنٹ ہوں، میں بول نہیں سکتا، میں ہل نہیں سکتا۔ کہتے سیکنڈ ٹائم غصے میں کہا مخیلب اٹھو، عباس کا ماتم کرو۔ کہتے میں نے دل ہی دل میں پھر جواب دیا ارے بھائی جو کوئی بھی ہو، اگر میں ہل سکتا، اگر میں بول سکتا تو میں کیوں اس قدر بیتاب ہوتا، میں اٹھ کر ماتم کرتا، میں ہر سال ماتم کیا کرتا تھا، بٹ اس سال میں نہیں کر پا رہا ہوں، اسی لیے میں تڑپ رہا ہوں، مچل رہا ہوں۔ کہتے ہیں بس یہ کہنا تھا، کندھوں سے آواز زمین پر اتر آیا، ارے میں نے کیا دیکھا، دونوں بازو کٹے ہوئے اور عباس کہتے ہیں اے مخیلب خدا کی قسم سے اگر بازو قلم نہ ہوتا تو پہلے ہی آواز پہ تجھے اٹھا لیتا، مگر یہ میری مجبوری ہے، میرے دونوں بازو قلم ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، کہا تو اپنے ویل چیئر کو علم کے پھریرے کے نیچے لا، جیسے جیسے یہ ہوا تجھے لگے گی تو اڑ سکے گا۔ خرم شہر کے اس امام بارگاہ میں سب نے دیکھا ایک مرتبہ مخیلب کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ماتم کرنے لگا، واہ عباسا، واہ حسینہ، واہ اکبرا۔ سمجھ گئی میری مائیں بہنیں آج کس در پر آپ آ کر بیٹھی ہے، آج کس ہستی کے نام آپ نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھا دی ہے۔ آج تکلف کے ساتھ نہ روئیے گا، میں نے کہا نا اس ماں کو ایک بیٹے کا نہیں، دو بیٹے کا نہیں، تین بیٹے کا نہیں، 4 جوان بیٹوں کا آپ نے پرسہ دینا ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کی قبر پہ حاضری نہ دے سکی، وہ ام البنین عزادارو جو جنت البقیع میں جاتی اور اپنے انگلی سے 3-4 لکیر کھینچ لیتی، کہتی یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے، یہ میری محمد کی قبر ہے، یہ میری جعفر کی قبر ہے، پھر چاروں کو مٹا کر کہتی میں اپنے بچوں پر نہیں روتی، ارے میں روتی ہوں تو فاطمہ کے لال حسین پر روؤں گی۔ اجرکم اللہ، آج آوازوں کے ساتھ بی بی ام البنین کو پرسا دیجیے گا، خدا سلامت رکھے آپ کے جوان بیٹے کو، خدا زندگی دے آپ کی جان سی بچیوں کو۔ اے ام البنین آئیے کربلا کے میدان میں، آج چاند کے ٹکڑے کی طرح گھوڑے سے آپ کا لال گر رہا ہے۔ اجرکم اللہ، یا زہرا، یا زہرا۔ بس عزادارو صبح عاشور نمودار ہوئی، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گی، صبح عاشور نمودار ہوئی،
عباس پل پل آ رہے ہیں اجازت مانگنے، میرے مولا مجھے اجازت دیجیے مرنے کی، اور بار بار حسین ایک ہی جواب دیتا، عباس آپ تو ہمارے لشکر کے سپہ سالار ہیں، آپ تو ہمارے لشکر کے سردار ہیں، آپ تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عباس واپس لوٹ کر جاتا، اصحاب کٹ گئی، جوانوں کے جنازے آئے، ہمت سے کلیجی تھام کر سن لیجئے گا، جن ماں کے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں، جب عباس نے دیکھا آنا محمد کے لاشیں آئے، ایک مرتبہ عباس آئے اور حسین سے کہنے لگا، مولا اب تو گودوں کے پالوں کے بھی لاشیں آنے لگے، خدا را مجھے اجازت دیجئے مرنے کی۔ حسین نے پھر وہی جواب دیا، عباس آپ تو ہمارے لشکر کے علمدار ہیں۔ عزادار علامہ مجلسی کہتے ہیں بی یمین و یسار، عباس نے رائٹ اور لیفٹ کو دیکھا، اس کے بعد روتے ہوئے کہا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی بھائی کو بھائی کا یہ وقت نہ دکھائے۔ عباس مایوس ہوئے، خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو عباس چلے، ایک خیمے سے ٹیک لگائے رونے لگے، اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ ہمت سے سن لیجئے گا، مجھے معاف کر دیجئے یا زہرا، اے زینب کبریٰ، یہ مسائل پڑھ رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ عباس جس خیمے سے ٹیک لگائے گریہ فرما رہے تھے، اس خیمے کے اندر سے آواز آتی ہے، پتہ ہے کس چیز کی آواز آتی ہے؟ العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عزادارو یہ آواز سننا تھا۔ عباس نے خیمے کا پردہ اٹھا لیا، کیا دیکھا عباس نے؟ ایک 3 سال کی بچی سکینہ ہے، ہاتھوں میں مشکیزہ لیے، بار بار مشکیزہ ہلاتی ہے کہ شاید پانی کا ایک قطرہ میسر ہو۔ بچی جب مایوس ہوتی ہے تو پیٹ کو زمین پہ لگا دیتی ہے۔ عباس سے برداشت نہ ہوا، ارے بچی کے قریب گئے، کہا اٹھو سکینہ، مشکیزہ اٹھا لو اور اپنے بابا سے کہو چچا کو اجازت دے دے پانی لے آنے کی۔ بس عباس کو بہانہ مل گیا۔ زادارو سکینہ نے کہا بابا بابا بابا، شہداء کے بچے پیاسے ہیں، پیاس سے بھلگ رہے ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ بس عزادارو اجازت ملی۔ عباس جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوئے مقتل جانب جانے کے لیے، ایک مرتبہ حسین نے پکارا، کہا عباس عباس، جانے سے پہلے بہن زینب سے مل کر جائیے، آخری مرتبہ زینب سے مل کر جائیے۔ عزادارو یہ ام البنین کی تربیت تھی۔ خدا کی قسم سے خیمے کے باہر سے آواز دی، اے بہن زینب خدا حافظ، الوداع الوداع ام کلثوم، الوداع یا زینبا۔ بس یہ آواز سننا تھا، زینب سے رہا نہ گیا، کہا بھائی اندر آئیے۔ پتہ ہے کیسے ملے؟ دونوں باہیں زینب نے گلے میں ڈال دی، عباس کو سینے سے لپٹ کر روئی۔ کیا کہا؟ بھائی عباس، ایک وقت تھا بابا علی مجھ سے کہا کرتے تھے بیٹی زینب آج تو شہزادی بن کر خیمے میں کوفے میں آئی ہے، ایک وقت آئے گا اسیر بن کر کوفے میں آؤ گی، سر سے چادر چھینی جائے گی، آپ پر پتھراؤ کیا جائے گا۔ بھائی عباس، میں سوچا کرتی تھی ارے جس بہن کا بھائی عباس جیسا ہوگا، کس میں یہ جرأت ہوگی کہ زینب کی سر سے چادر چھن جائے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آپ سب نے سنا ہوگا جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا، زینب نے سب بیویوں سے ایک بات کہی تھی، بیویوں تمہارے چادروں کی میں ضمانت لیتی ہوں، ارے اس قافلے میں میرے ساتھ میرا غیور بھائی عباس ہے۔ عزادارو آج زینب کیا کہتی ہے؟ بھائی عباس، مجھے یقین ہو گیا اب میں اسیر ہو جاؤں گی، اب میری چادر چھن جائے گی۔ الغرض عباس چلے گئے،
زینب نے بیویوں کو بلا لیا، کہا بیویوں وہ جو میں نے مدینہ سے نکلتے ہوئے وعدہ کیا تھا، وہ جو مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے ضمانت لی تھی چادروں کی، آج وہ ضمانت واپس دے دیتی ہوں۔ میرا بھائی چلا گیا، میری دنیا اجڑ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس آزادارو عباس چلے، نہر فرات کے کنارے پہنچے۔ ایک جملہ آپ انصاف سے بتا دیجئے گا، آپ آؤٹنگ پر جاتی ہے، آپ کسی ٹب میں بھی پانی بھر دیتی ہے، آپ نے دریا میں، آپ نے لیک میں دیکھا ہوگا، جب پانی میں انسان دیکھتا ہے تو اس کو اپنی عکس نظر آتا ہے، مگر آج ام البنین کا لال عباس نے جب نہر فرات میں دیکھا، عباس کو اپنی عکس نظر نہیں آئی، عباس کو سکینہ دکھائی دی، عباس کو شہداء کے بچے دکھائی دے۔ عزادار عباس نے چلو میں پانی لیا پھینک دیا۔ میں تو کہوں گی عباس تو عباس تھا، خدا کی قسم سے عباس کے گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ اجرکم اللہ، مشق سکینہ کو پانی سے بھر دیا، عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، عباس خیمے کے جانب چلے تھے، عباس خیمے کے جانب چلے تھے کہ کسی لعین نے ایک درخت کے آڑ سے آپ کا داہنا بازو کاٹ دیا۔ میری طرف دیکھیے گا اور آج آواز کے ساتھ روئیے گا، بہت پیارا لگتا ہے نا آپ کو آپ کا بھائی، کسی بہن سے خدا کی قسم بھائی کا درد برداشت نہیں ہوتا، کسی بہن کو بھائی کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آزادہ رہو۔ آج کیا ہو رہا ہے دیکھیے، سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر خیمے کے باہر کھڑی ہے اور بچوں سے کہتی ہے، بچوں وہ دیکھو میرا چچا عباس پانی لا رہا ہے، ہاتھوں میں کوزہ لے لو۔ ہزاروں بچوں نے ہاتھوں میں کوزہ لیا، دور سے عباس مشق سکینہ پانی سے بھر کر آ رہے ہیں، مگر جب داہنا بازو کاٹا عباس نے علم لڑکھڑانے لگا، علم لڑکھڑانے لگا۔ عباس نے دہانہ مبارک سے مشق سکینہ کو تھاما، بس علم کا لڑکھڑانا تھا۔ سکینہ کیا کہتی ہے، بچوں کوزے زمین پہ چھوڑ دو، میں دعا مانگتی ہوں، تم لوگ آمین کہنا۔ اے اللہ میرے چچا کی غیرت، اجرکم اللہ۔ سکینہ دعا مانگ رہی ہے، عباس کا بایاں بازو بھی کٹ گیا، قلم ہو گیا۔ آئے زہرا، یا زہرا، اے بی بی ام البنین فرصہ قبول کیجئے، عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب عباس کی آس ٹوٹی نہیں ہے، اس لیے کہ مشق سکینہ میں اب بھی پانی ہے، مگر جیسے ہی مشق سکینہ پہ تیر پیوست ہوا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ آج آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہو، دعا مانگنا چاہتے ہو تو آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہو۔ ہائے غریب عباس، عباس دعا مانگنا چاہتا ہے، دونوں بازو کٹ چکے ہیں، بس نظریں اٹھا لی، کہا اے خدا اب جب پانی خیمے تک نہیں پہنچا، میرا لاشا بھی خیمے تک نہ جائے۔ اجرکم اللہ، بس گھوڑے سے زمین پر گرے۔ عباس نے مولا حسین کو آواز دی، اے مولا میرے سلام کو قبول کیجئے، میری مدد کو آئیے، بس یہ آواز سننا تھا۔ حسین نے کمر پکڑ لی، الآن انکسر ظہری، اے عباس آپ کی بات کمر میری ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، بس آخری جملہ، زیادہ زحمت نہیں دوں گی۔ کرونا کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں بھائیوں کا جنازہ اٹھا ہے، بتائیے انصاف سے مجھے، بھائی کو بھائی کے جنازے پر کیسے لے جایا جاتا ہے؟ ہائے میرا غریب حسین جو لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا، عباس کے سرہانے جا رہے ہیں، بچوں کی طرح زمین پر گرتے ہیں، یا علی کہہ کر کھڑے ہو جاتے
फरमाते हैं मगर जब अब्बास के सराने पहुंचे क्या देखा कि अब्बास के एक आंख में खून है। हाँ, एक जुमला जरूर बताना चाहूंगी। हुसैन घोड़े पर सवार जा रहा है, एक मकाम पर देखा घोड़ा रुक गया। हुसैन ने कहा, ए सवारी क्या तू डर गया, मुझे मेरे भाई तक पहुंचा दो। अज़ादारो, जुलजना ने पैरों की तरफ इशारा किया, रकाबों की तरफ इशारा किया। हाय, हुसैन ने क्या देखा, अब्बास का कटा बाजू पड़ा हुआ है। बाजू उठा लिया, सीने से लिपटा दिया, बाजू लिया, आगे बढ़े। कुछ कदम के फासले पर दूसरा बाजू मिला और जब भाई के सराने पहुंचे अब्बास मौत की एड़ियां रगड़ रहे, आंखों में तीर है। इंसाफ से बताइए, जब आंखों में जख्म होता है इंसान हाथों से साफ करता है। हाय मेरे अब्बास, दोनों बाजू कलम हो चुके हैं। अब्बास का सर हुसैन के आगोश में है, बार बार उठाकर जमीन पर रखते हैं। हुसैन ने कहा, भाई भाई, ए अब्बास, क्या मेरी वजह से इतनी जख्म खाने पर खफा हो? मेरी वजह से बहुत जख्म खाए, क्या मुझसे नाराज हो जो सर बार बार हटाकर जमीन पर रख रहा है? अब्बास की गैरत को सलाम हो। अज़ादारो, क्या जवाब देते हैं? बोला, मैं उस वक्त को सोच कर सर जमीन पर रख रहा हूँ कि जब आप घोड़े से जमीन पर गिरेंगे, अरे आपका सर कौन उठा लेगा? मैं कहूंगी, या बाबल हवाइज अब्बास, आप फिक्र ना करें, फातिमा बकी से आएगी और अपने लाल के कटे सर को अलल कौम ज़ालिमीन। हाथों को उठा लिए, वक्त कबूलियत दुआ है। या हुसैन, या हुसैन, तुझे अब्बास के कटे बाजू का वास्ता, तुझे पामाल लाश का वास्ता। 14वीं का चांद था बनी हाशिम के, मगर अजीब है किसी ने मौला सज्जाद से सवाल किया, मौला हमने तो आपके चचा के फजाइल में ऐसा सुना था, कद बहुत ज्यादा थी, बनी हाशिम का चांद कहा जाता था, मगर कब्र उनकी छोटे बच्चे की तरह इतनी छोटी लहद क्यों है? सज्जाद ने खाक उठा लिया, गरेबा चाक किए, सर पर खाक डाले, कहा, मेरे गरीब चचा जिसके लाशे को बाद शहादत पामाल किया था, मैंने टुकड़ों को समेट कर दफना दिया, बस इतनी सी कब्र बनी आए अब्बास, या बाबल हवाए, या बाबल हवाए। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता कर या अल्लाह। बच्चियों की नसीब आबाद फरमा दे या अल्लाह, आक़िबत बखैर फरमा दे या अल्लाह, हमें ईमान अता कर या अल्लाह, हमें दीन का हामी बना दे या अल्लाह, हमें विलायत का हामी बना दे या अल्लाह। आज जुम्मा है, मरहूमीन कब्र में इंतजार कर रहे हैं। मेरी बच्ची जब अब्बास का मेहमान बने, आज मेरे बच्चे जब उम्मुल बनीन को पुरसा दे, खुदारा एक आंसू मेरे लिए भी बहाओ, खुदारा मेरे लिए भी दुआ करो। खुदा आज की शब नुज़ूल रहमत है, बाबल हवाइज की शफात उन्हें नसीब फरमा दे या अल्लाह, अब्बास के नूर से उनकी कब्रों को रोशन फरमा दे या अल्लाह। आज जन्नत में जो दस्तरखान बिछेगी उसका हिस्सेदार बना दे या अल्लाह। बाबल हवाइज के मेहमान है, जो बे औलाद है, उम्मुल बनीन की वीरान कुनबे का वास्ता,
रबाब की उजड़ी गोद का वास्ता इन बहनों के गोदों को आबाद फरमा दे या अल्लाह, हमें करबला पहुंचा दे या अल्लाह, हमें नजफ दिखा दे या अल्लाह। खास इन बहनों के लिए मैं दुआ मांगना चाहूंगी। ए अब्बास, बहुत आस लिए ये बहनें आई है कि अब्बास सिर्फ शियों का नहीं, अब्बास सबके लिए बाबल हवाइज है। परवरदिगारा, इन बहनों की मुश्किलात को आसान फरमा दे या अल्लाह, इनकी आवाज को करबला पहुंचा दे या अल्लाह, इस मजलिस को अपने बारगाह में कबूल फरमा दे या अल्लाह। बेटों को गैरत अता कर या अल्लाह, माँ बाप के लिए सहारा बना दे या अल्लाह, भाइयों को बहनों का मुहाफिज बना दे या अल्लाह। रिज़्क़ हलाल में इतनी बरकत अता कर, हराम से बेनियाज हो या अल्लाह, हमारी आक़िबत बखैर फरमा दे या अल्लाह। सब मिलकर बावाज़ बुलंद सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल अमवात, ताबिअ बैनना व बैनहुमुल खैरात, इन्नका मुजीबुद दअवात, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस सूरह फातिहा का सवाब बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, शुहदाए करबला, शुहदाए आज़ादारी और हाज़रीन मजलिस जहाँ जहाँ जिन जिन घरों से ऑन होकर इस फर्श अज़ाब में शरीक हुई, उन सब के मरहूमीन, स्पेशली आज हमारे यहाँ पर जो गेस्ट बैठी हैं, इनके मरहूमीन को, और इसी तरह बानी मजलिस सैयद शमीम हैदर आबिदी, सैयदा शमीम ज़हरा, सैयदा कनीस फातिमा और मेरी जवान खाला इन्हीं दिनों में डेथ हो गई थी पिछले साल, मर्जिया अस्करी। परवरदिगार आलम इन तमाम मरहूमीन को अपने जिवार हक में जगह इनायत फरमा दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके दरजात को बुलंद फरमा दे, उनकी रूह को आज हरम अबुल फज़ल अब्बास की ज़ियारत नसीब फरमा दे, शुहदाए करबला के साथ उन्हें महशूर फरमा दे। बाज़ुए अब्बास का वास्ता है, सब उठकर आज गमे अब्बास में मातम कीजिए और बीवी उम्मुल बनीन को पुरसा दीजिए। वा हुसैना वा अब्बासा मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। लो खबर जल्द के अब बेस तेरे सजाद जला, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। जलते खैमों से सदा आई, सरे करबो बला, हाय अब्बास, 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 हाय अब्बास। तन्हा 18 बरादर की बहन है, बन में नींद क्यों आ गई है भाई,
سے جاگو چنی زینب مزتر کی ردا ہائے عباس 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 ارے میرے غازی میرے صفدر میرے میرے لشکر دیکھ بے آس ہے پردیس میں تیری خواہر کٹ گیا سرتے پیمبر کا بھی سجدے میں گلا ہائے عباس 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 ہائے بہن کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی بہن کرتی ہوئی لاشیں پہ چلی آؤں گی اور جتنے ناسور کلیجے میں ہے دکھلاؤں گی میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا ہائے عباس 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 ہائے میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا دو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا نہ کوئی بھائی بھتیجا نہ کوئی ہے بیٹا ہائے عباس 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 بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے عمر لگ جائے میرا زندہ رہے بھائی میرا ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نارا غازی ہے جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نارا غازی آل عمران کہاں اور زیدان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نارا غازی جب ردا سر سے چھنی ارے میں صدا دیتی رہی تو نارا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیزہ چھڑے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نارا غازی ہے جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نارا غازی کتنی بے بس تھی بہن شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نارا غازی
حسن جب ردا سر سے چنی ارے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی تو نہ آیا غازی ابا 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 یا سیدی ابا یا ابو الفضل ابا یا سیدی ابا یا ابو الفضل ابا شان کٹے ابا یا ابو الفضل ابا لشک چھدی ابا یا ابو الفضل ابا لشک چھدی ابا یا ابو الفضل ابا میں جلی ابا یا ابو الفضل ابا راہ چھنی ابا یا ابو الفضل ابا پیدل چلے ابا یا ابو الفضل ابا چادر چھنی ابا یا ابو الفضل ابا روتے رہے ابا یا ابو الفضل ابا روتے رہے ابا یا ابو الفضل ابا یا سیدی ابا یا ابو الفضل ابا یا سیدی ابا یا ابو الفضل ابا یا ابا ابا یا 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 ابا